اور ضابطے کو اپنی زندگی گزارنے کے بنیاد بنائے ہوئے تھے، ان اصول میں سے ایک اصول ان کے پاس یہ تھا کہ جسے اللہ رب العالمین نے فہم و ادراک میں قوت عطا فرمائی ہے، جس کے پاس ذکا ہے، دماغ ہے، ذہانت ہے، اور جس کے پاس طاقت ہے، جسمانی قوت ہے، جسمانی طاقت ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، یا جسے اللہ تعالیٰ نے اقتدار و سلطنت عطا فرمائی ہے، یا جسے اللہ رب العالمین نے مال و دولت کی کثرت سے نوازا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جس کو جاہ و منصب دیا ہے، وہی لوگ حق پرست ہیں۔ وہی لوگ کیا ہے؟ حق پرست ہیں۔ یہ ان کا قاعدہ ہے، یہ ان کا قاعدہ ہے، ان کا اصول ہے۔ دوبارہ ان کا اصول یہ ہے کہ جن کے پاس فہم و ادراک کی قوت ہے، جن کے پاس جسمانی طاقت ہے، جس کے پاس اقتدار و سلطنت ہے، اور جس کے پاس مال و دولت کی کثرت ہے، اور جو جاہ و منصب والے ہیں، یہی اہل حق ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ ہیں یہ باطل ہے۔ یہ ان کا معیار تھا، یہ ان کا معیار تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس معیار کا رد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے دنیا میں اور پیغام الہی لے کے آئے، اور ان کے اس وصول کا خاتمہ کیا اور ان کی تردید کی، اور کہا کہ یہ وصول تمہارا ہے، یہ وصول میرے رب کا نہیں ہے، نہ اسلام کا ہے، لہذا مسلمان کبھی بھی اس اصول پر چل نہیں سکتے۔ آج بھی اگر کوئی مسلمان ان اصولوں کو بنیاد بنا کر کے اپنی زندگی گزر بسر کرتا ہے تو گویا کہ وہ 2025 کا مسلمان ہے، مگر دل اس کا زمانہ جاہلیت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے رد کیا ان لوگوں کا؟ اللہ رب العالمین نے یہ رد کرنے کے لیے کئی آیتیں محمد بن عبد الوہاب نے یہاں ذکر کیا، اور کہا کہ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے جو بڑی بڑی قوم تھی، طاقتور قوم تھی، اور وہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے گھر بناتے تھے، پہاڑوں کو لوہے کو موم کی طرح سے جیسے چاہتے تھے موڑ دیتے تھے، ہاں کہاں گئی یہ قوم؟ ہلاک کیے کہ نہیں کیے؟ سب کو ہلاک کر دیے۔ اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا مَكَّنَّاهُمْ، وہ ایسے لوگ تھے کہ ہم نے انہیں اتنی طاقت و قوت دی تھی، اتنی تمکنت دی تھی، اتنی سلطنت دی تھی، اتنی قوت دی تھی، جو قوت ہم نے تم کو نہیں دی ہے۔ اے مسلمانوں، اے مشرکین، تم کو اس وقت جو تم نبی سے منازع کر رہے ہو، نبی سے جھگڑ رہے ہو، نبی کی بات کو نہیں مان رہے ہو، سنو، تم سے پہلی اور تم جس اصول کو بنیاد بنا کر کے بات کر رہے ہو، سنو اس اصول کے بارے میں۔ تم سے پہلے قوم ثمود، قوم ہود، قوم صالح، بڑی بڑی قوم تھی، جہاں باز قوم تھی، طاقتور قوم تھی، جو چاہتے تھے پہاڑوں کو قرید کر کے اپنے گھر بناتے تھے، مجلس گاہ بناتے تھے، اور بڑی بڑی قوم سے جنگ کرتے تھے، بھاری بھرکم چیز اپنے سر پہ اٹھا کر کے چلتے تھے۔ اور یہ تو ہوئی جسمانی طاقت، اور ساتھ ساتھ وہ لوگ جو پہاڑ کو قرید کر کے جو گھر بنائے ہیں، یہ سول انجینئرنگ کہاں سے سیکھے؟ دماغ کتنا تھا، ذہانت کتنی تھی۔ آج بھی اگر آپ جائیں گے سعودی عرب، قوم صالح، میں وہاں ایک بار تو گیا ہوں، دیکھ کر کے آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی زیادہ ٹیکنالوجی، بادشاہ کے لیے گھر بنائے ایسے کہ اس ٹیکنالوجی کے ساتھ بنائے کو پنکھی کی ضرورت نہیں، نہ اے سی کی ضرورت ہے، اس انداز میں بنائے کہ ہوا گھومتے پھرتے ایسے آئے گی، بادشاہ سلامت اے سی سے بہترین خوشگوار ماحول پہ زندگی گزاریں گے۔ یہ کیا ہے؟ عقل و ادراک کی قوت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے سب کو تہس نہس کر دیا، برباد کر دیا، کسی کو تو جھٹکے میں ہلاک کر دیا، کسی کو جھٹکے میں ہلاک کر دیا۔ تو اگر عقل و فراست، دانشمندی، علم،
طاقت، قوت، مال، دولت کے اعتبار سے یہ اگر معیار حق ہوتا تو وہ لوگ حق پر ہوتے. اگر حق پر ہوتے تو اللہ کیوں نے ہلاک کیا اس کو؟ اللہ نے کیوں ہلاک کیا؟ مطلب یہ ہے یہ ساری چیزیں معیار حق نہیں ہے. معیار حق کتاب اور سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معیار حق ہے. اللہ رب العالمین نے دیکھیے اہل جاہلیت میں کتنے طرح کے لوگ تھے؟ 3 طرح کے لوگ تھے، اہل کتاب، یہود، نصارہ اور مشرکین. اللہ نے اس آیت میں مشرکین کی تردید کی. اب آئیے یہودیوں کی تردید کہاں پہ ہے قرآن کریم میں؟ ان یہودیوں کے ان اصول کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. یہودی لوگ جانتے تھے، ان کے پاس علم تھا، علم کا بھرمار تھا، تورات میں پڑھتے تھے کہ ایک نبی آئیں گے اور وہ نبی سب باطل پرستوں کے پرچیاں اڑائیں گے. ہاں، جب مشرکین سے ان لوگوں کا مباحثہ ہوتا یہودیوں کا تو یہودی لوگ کہتے انتظار کرو انتظار کرو، ہمارے پاس ایک نبی آنے والے ہیں. یعنی ان کو علم تھا، سب کچھ تھا. مشرکین سے، دنیا والوں سے، سب دنیا والوں میں سب سے زیادہ علم ان لوگوں کے پاس تھا، یہودیوں کے پاس تھا. تو اگر علم کی بنیاد پر، ذہانت کی بنیاد پر، ذکاوت کی بنیاد پر اگر حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا معیار ہوتا تو اہل یہود سب سے پہلے نمبر پہ اللہ کے ولی ہوتے، ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ نے کہا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. اور یہ اہل کتاب مشرکین سے کہتے، مشرکین کے خلاف فتح حاصل کرنے کے لیے مدد طلب کرتے تھے کہ ہمارے پاس ایک رسول آئیں گے. فَلَمَّا جَاءَهُم، مگر وہ رسول جب ان کے پاس آئے، ما عرفوا، وہ نبی جس کی وہ لوگ پہلے جانتے تھے، جس کو جانتے تھے پہلے، وہ نبی جب ان کے پاس آئے کفروا بہ، علم ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں نے انکار کیا. پتا چلا کہ علم کا ہونا معیار حق نہیں ہے، بلکہ وہ علم ہونا، علم کا رسول کے تابع ہونا اور کتاب و سنت کا ماننا، یہ ہے معیار حق. علم لاکھ ہو، اگر رسول کو نہ مانے تو وہ علم اس کے لیے وبال جان ہے. یہودی کا بس علم تھا لیکن جاننے کے باوجود انہوں نے رسول کو نہیں مانا. جب رسول کو نہیں مانا تو اللہ رب العالمین نے ان کی برائی بیان کی. اور اللہ تعالیٰ اہل حق کی برائی نہیں بیان کرتا ہے، مطلب اہل باطل، یہودی اہل باطل تھے، لہذا یہ اصول بالکل غلط ہے. اللہ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ یہودی نبی کو ایسے جانتے تھے، اس کی صداقت کو اس طرح سے جانتے تھے جیسے کوئی انسان اپنے بیٹا کو جانتا ہے. انسان کو اپنے بیٹے پہ شبہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، کس کا بیٹا ہے یار، میرا بیٹا ہے، کس کا بیٹا ہے؟ کوئی کہے گا؟ نہیں کہے گا. یہ کبھی اور کوئی کہہ دے یہ آپ کا بیٹا ہے، لگتا ہے آپ کا بیٹا نہیں ہے، وہ آدمی خوش ہوا کہ ناراض ہوگا. اگر بہت زیادہ شریف نہیں ہے، متوسط درجے کا شریف ہے تو آپ کو کھینچ کر کے تماچا لگا دے گا کہ میرا بیٹا تو شک کر رہا ہے مجھ پر ہے. تو یہ لوگ نبی کے بارے میں اتنا علم رکھتے تھے، ان کی سچائی کے بارے میں، ان کی نبوت کے بارے میں، کہ جتنا انسان اپنے بیٹے کا علم رکھتا ہے. بتائیے علم کے میدان پہ یہ لوگ آگے تھے کہ نہیں تھے؟ تھے نا. اگر علم ہی معیار ہوتا حق و باطل کا تو یہ لوگ حق پر ہوتے. اللہ رب العالمین نے ان کی تردید کی اور کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ فضیلت صرف اسی کو حاصل ہے جس کو اللہ تعالی دین اسلام سے نوازے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، مگر اللہ رب العالمین ان میں سے جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. اللہ سے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ہدایت جسے ملے وہ ہے حق پر، جس کو نہ ملے وہ ہے باطل پر، چاہے اس کے پاس علم، ادراک، فہم، قوت، ملکیت اور سلطنت، مال، دولت، جاہ و منصب کتنے ہی کیوں نہ ہو. اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے بڑی بڑی قوم کو ہلاک کیا. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وہ قوم ان لوگوں سے کہیں زیادہ طاقتور تھی. اللہ نے اور کہا ہم اشد منہم بطشا، ان کی گرفت، ان کی پکڑ اتنی تھی جو مضبوط تھی، کسی قوم پر حملہ کرتی تو اس کو تہس نہس کر دیتی تھی. اس کے باوجود وہ حق پر نہیں تھے. اللہ نے قرآن نے اور کہا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، اور ارم کے ساتھ جو ستونوں والے تھے، بڑے بڑے ستون والے تھے، بڑے بڑے بنگلے والے تھے، جنہوں نے گھر بنائے، عمارت بنائے.
التی لم یخلق مثلها فی البلاد. پھر اللہ نے کہا ایسی قوم تھی طاقت کے بارے میں، قوت کے بارے میں، علم ادراک کے بارے میں کہ اللہ نے ویسی مخلوق اور پیدا نہیں کی تھی. نتیجہ کیا ہوا؟ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور وہ سمود جو پہاڑوں سے بڑے بڑے پتھروں کو تراشتے تھے، یہ بلڈوزر سے نہیں، ہاتھ سے تراشتے تھے. یہ قوم کہاں گئی؟ لہذا قوت کا ہونا، طاقت کا ہونا یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے، بلکہ حق پر وہی ہے جو دین اسلام کو مانے. ان لوگوں کا ایک اصول تھا، ان لوگوں کا زمانہ جاہلیت کا ایک اصول تھا کہ جس دین کو ماننے والے کمزور، فقیر، مسکین ہوں گے یہ غلط دین ہے، اور جس دین کو ماننے والے بڑے بڑے لوگ ہوں گے، ایم پی ہوں گے، ایم ایل اے ہوں گے، وزیر ہوں گے، نائب وزیر ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، بڑے بڑے لوگ، وہ حق پر ہیں. یہ ان کا اصول تھا. الاستدلال على بطلان الشيء بانه لم يتبعه الا الضعفاء. ان لوگوں کا ایک اصول تھا کسی دین کے باطل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس دین کا فالوور، ماننے والا کمزور لوگ ہے. اگر اس کے ماننے والے کمزور لوگ ہیں تو وہ دین باطل ہے. اللہ رب العالمین نے ان کے اس اصول کو بیان کیا قرآن میں، کقولہ انؤمن لک واتبعک الارذلون. جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلایا کہ لوگوں ایمان لے کے آؤ، تو ان کی قوم نے زمانہ جاہلیت کے اس اصول کو اپلائی کیا اور اس اصول کو کام میں لایا. کہا کہ کیسے؟ انؤمن لک، کہ ہم آپ پر ایمان لائیں گے، حالانکہ حال یہ ہے کہ آپ کے فالوور، آپ کے ماننے والے کمزور لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، رذیل لوگ ہیں، حقیر لوگ ہیں. ان لوگوں نے اس اصول کا اپلائی کیا. ہاں، لیکن جو حقیقت میں جاننے والے سمجھدار ہیں وہ سمجھ جائیں گے یہ اصول نہایت ہی غلط ہے. اللہ رب العالمین نے ان کے اس اصول کو اور جگہ فرمایا، کہا ہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا. جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت دی تو کہا کہ اچھا یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے احسان سے نوازا ہے، دین سے نوازا ہے، فضل عطا کیا ہے. یہ تو ہمارے سماج کے گرے پڑے لوگ ہیں، اور ان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو فضیلت دی ہے، ان کو نبی بنایا ہے، ان کو ولی بنایا ہے، ان کو مسلمان بنایا ہے، یہ جنت جائیں گے. یہ تو گرے پڑے لوگ ہیں. انہوں نے جاہلیت کے اصول کو اپلائی کیا اور اس کو یہاں استعمال کیا. اللہ رب العالمین نے کہا فرد اللہ بقولہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اصول کی تردید کی اور مخالفت کی. رسول نے مخالفت کی اور کہا تمہارا اصول بالکل غلط ہے، یہ اصول درست نہیں ہے. بلکہ الیس اللہ باعلم بالشاکرین، بلکہ کیا اللہ رب العالمین نہیں جانتا ہے کہ شاکر کون ہے؟ اللہ کے ہاں فقیر، مسکین، غریب معیار نہیں ہے، بلکہ معیار یہ ہے کہ اللہ کا شکر گزار بندہ کون ہے. جو شکر گزار بندہ ہے اور شکر گزار جو ایمان والا ہے وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اور وہی حق پرست ہے، وہی حق پر ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے الیس اللہ باعلم بالشاکرین کہہ کر کے مشرکین کے اس اصول کو اور اس تھیوری کو بالکل چکنا چور کر دیا، باطل قرار دیا، ان کی تردید کی.